بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ جو اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، بڑے بڑے تہجد گزار اسے نہیں پکڑ سکتے، بڑے بڑے عمل والے اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو ایک صحابی اندر آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلا دن پھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اس دروازے سے ایک صحابی آ رہا ہے، ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو وہ آدمی دیکھا گیا کہ وہی بندہ ہے، اس کے ہاتھ میں جوتے اور داڑھی پہ وضو کا پانی۔ تیسرے دروازے سے اگلے دن پھر فرمایا کہ تیسرے دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ وہی آدمی پھر مسلسل 3 دن اس محفل میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ یہ صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار شخص ہے، ان کے لیول کا ایک بھی نہیں۔ سارا دن روزہ رکھتے، رات کو تہجد پڑھتے اور دن رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتے، اور ان کا یہ روزانہ کا معمول تھا۔ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی شادی والے رات پوچھا کسی نے کہ کیسی رات گزری، تو انہوں نے کہا کہ ساری رات نوافل میں گزری۔ ہمارے ہاں تو شادی میں فرض نمازیں تک بھول جاتے ہیں، جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے ساری رات نوافل میں گزاری۔ الحمدللہ انہوں نے اپنے ابا جان کو بھی یہی بتایا جب پوچھا گیا کہ کس طرح رات گزری۔ انہیں پتہ تھا چونکہ میرا بیٹا عبادت گزار ہے تو اس سے پوچھو، تو انہوں نے کہا ابا جان الحمدللہ نفلوں میں گزری۔ تو اللہ کے نبی کے پاس جا کے ان کے ابا نے شکایت لگائی کہ آج اس کی شادی تھی تو اس نے نوافل میں رات گزار دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، سارا ٹائم عبادت میں۔ ان کے پاس پہنچے اور آپ کو فرمایا کہ چچا آپ کے پاس کچھ دن میں گزار لوں کیونکہ میرا ابا مجھ سے ناراض ہے۔ ایک بزرگ تھے ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ رہوں گا کیونکہ میرا باپ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، میرے پاس رہیے۔ وہ ان کے پاس آئے، رات کو تشریف لائے اور کہا کہ اللہم باسمک اموت واحیا، اور سو گئے۔ وہ بزرگ جن کے گھر آئے تھے وہ بھی سو گئے۔ بزرگ کی جب صبح آنکھ کھلی تو دیکھا ان کو جیسے کہ کرنٹ لگ گیا کہ وہ بندہ جو کہتے ہیں کہ بہت عبادت کرتا ہے، ساری رات سوتا نہیں ہے، اسے جنت کی بشارت کیسے مل گئی؟ یہ تو ساری رات سویا رہا، چلو آج رات پھر دیکھتا ہوں۔ ان بزرگوں نے دوسری رات پھر دیکھا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ یہ رات کو کس طرح عبادت کرتا ہے، یہ تو ساری رات سویا رہا۔ انہوں نے دیکھا کہ دوسرا دن بھی جب آیا تو وہ رات کو اسی طرح اللہم باسمک اموت واحیا یہ دعا پڑھ کے سو گئے اور فجر کی اذان کے ٹائم اٹھے۔ ان بزرگ نے پھر سوچا کہ یہ تو ساری رات سویا رہا ہے، پھر مسلسل 3 دن سے جنت کی بشارت کیسے مل رہی ہے؟ تیسری رات آ گئی، پھر بزرگ نے کہا کہ آج میں دیکھتا ہوں، شاید 2 راتوں سے وہ تھکے ہوئے تھے، آج دیکھتا ہوں کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ پھر رات کو انہوں نے دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور صبح فجر کے ٹائم اٹھے۔ اس پر بزرگ نے کہا بھتیجے آج مجھے یہ راز بتاؤ کہ تجھے جنت کی بشارت کیسے مل رہی ہے، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چچا عمل شمل آپ کے سامنے ہی ہے، کوئی میرا عمل نہیں ہے، بس یہ نماز پنجگانہ ہے، لیکن ایک بات مجھے پتہ ہے کہ میرا یہ جو دل ہے نا، اس میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، میرے دل میں ہر کسی کے لیے بے پناہ محبت ہے، اور مجھے کسی سے کبھی بھی حسد نہیں ہوئی، اور اللہ پاک جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں۔ انسان اپنی نیچر نہیں بدل سکتا، اب وہی رب ہے جس نے دنیا میں بشارت دے دی،
देखिए, अब सांप के जहर का इलाज मौजूद है, अगर किसी को सांप काट ले तो उसका इलाज मौजूद है, लेकिन इंसान के कड़वे बोल का इलाज कहीं भी मौजूद नहीं है। हम सबको अपनी ज़ुबान से, हम सबको एक दूसरे के साथ मीठा बोल रखना चाहिए। ख़ास तौर पर रिश्तों के आगे, बीवी खावंद के आगे, औलाद माँ बाप के सामने अपनी औलाद को भी माँ बाप इज़्ज़त दें कि वो लौट के तुम्हारी तरफ आएगी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को क्या इज़्ज़त देते थे। जब भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठ खड़े होते, वहीं नहीं खड़े होते बल्कि आगे बढ़ते और उनको बोसा देते माथे पर, और उनका हाथ पकड़े पकड़े इनको आकर अपने पास बिठाते। इसके बाद खुद बैठते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त लोगों को ये बता दिया कि तुम अपनी औलाद को इज़्ज़त दो। एक्चुअली ये इज़्ज़त देकर हम लोगों को पैगाम देना चाहते थे कि अपनी औलादों को इज़्ज़त दो, और जब तुम अपनी औलादों को इज़्ज़त दोगे तो वो तुम्हारी तरफ लौट कर आएंगी। और जो औलाद को अपनी मलकियत समझकर रगड़ा दे देते हैं, इनकी औलाद फिर बागी हो जाती है। रिश्तों में ज़बान का इस्तेमाल, तलक में ज़बान का इस्तेमाल, ये इंसान को ऊंचा और नीचा करने वाली बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए जब कभी आपको गुस्सा आ जाए, गुस्सा हो तो चुप हो जाओ, बोलना नहीं, क्योंकि हम जैसे जो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम जैसे जो लोग हैं, वो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। सिर्फ नबी ऐसी हस्ती होते हैं कि जो गुस्से में भी सही बोल सकते हैं, हम जैसे इंसान नहीं। तो मेरे भाई बहनों, ये जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, इससे मुझे आपको गुज़रना है। इसकी तैयारी के लिए अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया हुआ है। हम वो सब काम करें जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह ने हमें सबसे बड़ी दौलत दी है और सबसे बड़ी नेकी दी है, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा कलमात हैं और सबसे बड़ी नेकी वाले काम हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने रब को राज़ी करने की तौफीक अता फ़रमाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।